السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں، بعض گاؤں میں، بستیوں میں عمومی طور پر ہم نے بھی دیکھا ہے، اور اپنے زمانے جاہلیت میں جب ہم بدعتی تھے، خبر پرست تھے، اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا اور بلکہ کیا ہے کہ گاؤں میں لوگ اکثر و بیشتر علماء احناف کے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ فجر کے بعد ہی قربانی جائز ہے، چونکہ عید اور بقرعید، نماز جمعہ یہ گاؤں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے، کیونکہ حنفی مذہب کے شرط کے مطابق وہاں نہ جمعہ جائز ہے، نہ عید اور بقرعید کی نماز۔ تو اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن فجر سے پہلے اپنی قربانی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور ہم شریک بھی رہے ہیں بہرحال۔ تو ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قربانی جائز ہے؟ نماز عید سے پہلے جو لوگ قربانیاں کر لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اس تعلق سے میں آپ کو وضاحت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ قربانی سنت کے مطابق یہ ہے کہ نماز کے بعد کی جائے۔ اس سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی تو یہ جو جائز اور درست نہیں ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ ضحى خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شأتك شأت لحم، رواہ البخاری و مسلم۔ کہتے ہیں میرے ماموں جن کا نام ابو بردہ تھا، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی، نماز ابھی ہوئی نہیں اور فجر بعد ہی چھرا پھیر دیا جانور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ بکری گوشت والی بکری، یعنی یہ قربانی گوشت کھانے کے لیے تم نے کیا تھا، اس لیے نہیں کہ اللہ کو راضی یا خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس بات پر ابن منذر، ابن عبد البر اور قرطبی وغیرہ نے باقاعدہ اجماع نقل کیا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد قربانی کر لے، چاہے جہاں وہ شہر یا دیہات کہیں بھی قربانی کر لیتا ہے نماز سے پہلے، تو اس کی وہ قربانی درست اور جائز نہیں ہوگی، بلکہ وہ عام گوشت کھانے کے مطابق ہوگی۔ تو یہ ہے اس کا مسئلہ۔ تو جہاں کہیں بھی کوئی بھی یہ حرکت کرتا ہے، چاہے مولوی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، حنفی، شافعی میں کوئی بھی ہو، بہرحال اگر وہ مسلمان ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔